الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. ہمارے عقیدے میں ایک ایسا عقیدہ بھی شامل ہے مغالطے کی بنیاد پہ. بعض ہمارے احباب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہو، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی مردہ بھی ولی اللہ صفت ہو تو وہ غیب کا علم رکھتا ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ غیب کا علم وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. علم ایک عطائی ہوتا ہے، ایک غیب ہوتا ہے. غیب اس وقت تک غیب ہے جب تک کسی کو بتا نہ دیا جائے. مثلا میں اب باہر کے معاملات سے غافل ہوں، پتہ نہیں ہے، اب مجھے کوئی بتا دے فلاں شہر میں یہ ہو رہا ہے تو مجھے خبر مل جائے گی، تو یہ علم عطائی ہوگا. علم عطائی کہ مجھے بتا دیا گیا ہے، خبر دے دی گئی ہے تو ٹھیک ہے اس کی خبر. اب جس چیز کی مجھے خبر نہیں ہے تو وہ خبر نہیں ہوتی، اس کو غیب ہی کہا جاتا ہے. غیب کی خبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. خواہ وہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صالحہ ہوں، یہ جتنے بھی اتقیاء وغیرہ یہ سب غیب کا علم نہیں رکھتے. جو چیز اللہ نے بتا دی تو خبر ہے، جو نہیں بتائی اس کی خبر نہیں ہے. اس کی مثال سورۃ کہف آیت نمبر 23 اور 24 ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیات کا شان نزول کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب چل کر آئے مشرکین مکہ سوچتے رہے کہ ہم اس کو کیسے مغلوب کریں، کیسے اس پہ غالب ہیں. میٹنگ کی سوال بنائے، 3 سوال لے کر آئے. وہ ایسے سوال تھے کہ جن کی خبر انبیاء کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا. کیا سوال تھے؟ کہ ہمیں روح کے متعلق بتلائیے، روح کیا چیز ہے؟ وہ کون سا، دوسرا سوال، وہ کون سا شخص ہے جس نے زمین کے چاروں کناروں تک چکر لگایا؟ اور تیسرا سوال غار والے اصحاب کہف کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یہ ایسے سوال تھے جو انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں بتلا سکتا تھا. تو یہ سوال آ کے کیا. تینوں سوال جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں کل ان کا جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. وہ کل دوبارہ آئے، پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا نہیں، دوبارہ آنا، اگلے کال. الغرض 15 دن گزر گئے، وہ آتے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے رہے کہ کل آنا. تو اب کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہی نہیں تھا، اور آپ کو جب بتلایا نہیں گیا تو آپ اپنی مرضی سے دین میں کوئی بات نہیں کہتے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ نجم کے اندر آیت نمبر 3 اور 4. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں. جب 15 دن گزر گئے، اس دوران وحی نہیں آئی تو آپ نے فرمایا پھر آنا. اللہ اکبر کبیرہ. 15 دنوں کے بعد وحی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پوری سورت اتار دی، کہف کا واقعہ بتلا دیا، ذوالقرنین کا واقعہ بتلا دیا، اور اسی طرح سورت بنی اسرائیل میں بھی روح کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیے. بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک نہیں بتلایا گیا تو آپ کو غیب کی خبر نہیں، جب بتلایا گیا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتلایا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے. جب اللہ تبارک و تعالی وحی کرتے ہیں، وحی کی 7 قسمیں ہیں.
صرف یہ نہیں کہ ہر موقع پہ جبریل علیہ السلام آئے، نہیں، القاء بھی ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، پردے کے پیچھے ہے، آپ کا خواب بھی وہی ہے. تو یہ کس میں ساری اس کی وحی کی. اس لیے غیب کا علم یہ کہنا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں، تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وحی کا انکار ہوتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو پھر وحی کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو آپ سب کچھ جانتے ہیں، جبریل علیہ السلام کی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کیونکہ نبی علیہ السلام پھر غیب جانتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے، حتیٰ کہ ملائکہ بھی نہیں جانتے غیب. کیوں؟ اگر وہ جانتے ہوتے، جب سلیمان علیہ السلام نے کہا مسجد بناؤ بیت المقدس، یہ مسجد جب تعمیر ہو رہی تھی تو ملائکہ کو کہا گیا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں، حالانکہ فوت ہو چکے ہیں. فرشتے ان کو دیکھ کے، ملائکہ، حتیٰ کہ جنات، یہ جن حضرات دیکھ کے لگے رہے، کام کرتے رہے. جن، اب جن بھی مخلوق ہے، جن مخلوق ہے، ملائکہ بھی ایک مخلوق ہے. اب جن دیکھ کر لگے رہے، کام کرتے رہے، کام کرتے رہے. جب کام مکمل ہو گیا تو لاٹھی کو دیمک نے کھایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے. تو پھر ان کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم جن حضرات یہ کام نہ کرتے. جنوں کو بھی خبر نہیں ہے غیب کی، ملائکہ کو بھی خبر نہیں ہے غیب کی. اگر ملائکہ کو غیب کی خبر ہوتی، اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، ان کو نام نہیں ہے، کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا. ملائکہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ اسی چیز کا پتہ ہے جو آپ نے بتلایا. آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ بتلائیں، انہوں نے نام بتلا دیے. لہذا ملائکہ بھی نہیں جانتے، جنات بھی غیب نہیں جانتے، انبیاء بھی غیب نہیں جانتے. اگر انبیاء غیب جانتے ہوتے تو ہدہد کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں تشویش کر رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ہدہد کہاں ہے؟ ما لی ارا، مجھے کہا ہو گیا ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا، ہدہد کدھر گیا؟ تو ہدہد کی بھی خبر ان کو نہ ملی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے ہوتے تو بھائیو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ پورا کیوں پریشان ہوتے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی، اللہ اکبر، زنا کی تہمت، اتنا بڑا ایک ثانیہ ہوا، صدمہ ہوا نبی علیہ السلام کو، پریشانی لاحق ہوئی، امی کو بھی پریشانی ہوئی، بستر سے بستر ہو کے رو رو کے. اگر اس کا مقصد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر تھی تو جان بوجھ کے یہ کروایا ہوا ہے سارا کچھ. اللہ اکبر کبیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے بھائیو. اگر نبی علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو 70 قراء کو بھیجا، 70 قراء، ایک بہت پڑھے لکھے علماء کی جماعت کو بھیجا کہ جاؤ تم تبلیغ کرو، لیکن راستے میں ان سب کو شہید کر دیا گیا. اسی طرح حضرت عاصم بن ثابت کے قافلے کو بھی بھیجا، 10 آدمیوں کے قافلے کا امیر بنا کے بھیجا، ان کو بھی راستے میں شہید کر دیا گیا. آپ غیب جانتے ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیز بھائیو، قرآن نے بار بار جگہ پر نفی کی ہے. سورۃ انعام آیت نمبر 50 اٹھا کے دیکھ لیجیے، واضح نفی ہے کہ میں غیب نہیں جانتا. غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی چابی ہیں، وہی جانتا ہے پیٹ کے اندر کیا ہے، وہی جانتا ہے بارش کب آئے گی، وہی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب موت آئے گی اور کہاں آئے گی، اس کو بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، اس کی شکل خوبصورت ہے بدصورت ہے، یہ ناقص الخلقت ہے یا کامل الخلقت ہے، یہ سب چیزیں خالق کائنات ہی جانتے ہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانتے ہوتے، دانت مبارک کیوں شہید ہوئے؟ آپ کے صحابہ، آپ کو پتہ ہوتا کہ احد کے میدان میں پیچھے سے خالد بن ولید آ رہے ہیں، لہذا تم تیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. یہ ساری باتیں انسان اگر شریعت کا مطالعہ کرے تو وضاحت کے ساتھ. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی ان 3 چیزوں کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس نے اللہ پر، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، وہ جھوٹا انسان ہے. ان تینوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کل کی خبر، کل کی بات بھی جانتے ہیں، غیب کی بات بھی جانتے ہیں، لہٰذا اس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، اس کا عقیدہ غلط ہے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ کل کی خبر یہ نبی علیہ السلام کے پاس نہیں ہے. اگر ہوتی تو 15 دن انتظار کیوں کرتے رہے؟ اللہ اکبر. عزیز بھائیو، نبی علیہ السلام جب مدینہ میں پہنچے، جو ہی مدینہ میں پہنچے، سفر کر رہے ہیں، بستی میں گزر رہی ہیں، عورتیں دف بجا رہی ہیں، تو بعض لڑکیوں نے کہہ دیا فینا نبی،
ہمارے اندر ایک ایسا نبی بھی ہے جو غدن کل کی خبریں جانتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا کہ ایسا مت کہو، میں کل کی خبر نہیں جانتا، میں آج کی بھی نہیں۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرفات کے میدان میں، اے ساتھیو خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک سیکھ لو، حج کے طریقے سیکھ لو، مجھے نہیں معلوم کہ اگلے سال میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ اتنی بے شمار احادیث، حتیٰ کہ 24 آیات میرے سامنے کھڑی ہیں قرآن پاک کی، جن میں وضاحت کے ساتھ علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، نہ ملائکہ جانتے ہیں، نہ جنات جانتے ہیں، نہ فرشتے، حتیٰ کہ نہ ہی انبیاء کرام، نہ شہداء، نہ ولی، نہ ولیوں کی بلیاں، کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ فریقین کو سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔